السلام علیکم ناظرین، محمد احسان شینا آپ کی خدمت میں حاضر ایک خاص نشست کے ساتھ۔ اور آج کی جو میری آپ کے ساتھ بیٹھک ہے اس میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان کی آنکھ کی بیماری کے حوالہ سے، اور اس حوالہ سے دو تین چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی عمران خان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، یا اس حوالہ سے جو ان کے سیاسی مخالفین اور سوشل میڈیا کے بعض جو یوزر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا NRO ہے۔ تو اس ضمن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اگر ان کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بیماری جو ہے وہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ وہ آنکھ کی بیماری ہو سکتی ہے، وہ پلیٹلیٹس ہو سکتے ہیں، وہ دل کا عارضہ ہو سکتا ہے، وہ باقی گردوں کے اور پھیپھڑوں کے امراض ہو سکتے ہیں۔ تو بیماری کا لگ جانا جو ہے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہوئی ہو یا اسے کوئی انفیکشن ہوا ہو۔ لیکن جو منظرنامہ جس طرح کا بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ چند دن پہلے فرینڈز آف کورٹ مقرر ہوئے، ایک سینئر وکیل سلمان صفدر صاحب اور جناب جو چیف جسٹس ہیں آفریدی صاحب، انہوں نے جب ان کو اس حوالہ سے کچھ اطلاعات آئیں تو انہوں نے سلمان صفدر کی ذمہ داری لگائی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو ہم کچھ رہنما ہیں وہ اس حوالے سے بڑی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے اس کو بڑی شدید ایک مرض لاحق ہوا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ لندن کے سوا کسی اور جگہ پہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم اگر ماضی کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب نواز شریف صاحب لندن گئے تو بھی ان کا رستہ جو ہے وہ عدالتوں نے کھولا تھا، اور 50 روپے کے ایک سٹامپ پہ جناب نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن روانہ کر دیا گیا تھا، اور اس میں عدالتوں نے کافی حصہ ادا کیا تھا، جس کے بعد پھر ظاہر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے واپس آئے۔ تو ایک تو ظاہر ہے یہ ہے کہ ماضی میں چونکہ ایسا ہوتا رہا ہے، تو پھر ہمارے جو سیاسی ماہرین ہیں، ہمارے جو صحافی ہیں، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور اسی طرز پہ ایک بار پھر ہم ایک پریکٹس دیکھتے ہیں تو ظاہر شکوک و شبہات کا پیدا ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ پھر ایک اور بھی یہاں پہ مسئلہ ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ خود اپنے سیاسی مخالفین کو، ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ بہت سارے اس حوالہ سے NROs کے تانے دیا کرتے تھے کہ فلاں نے ڈیل کر لی، فضل الرحمان صاحب نے ڈیل کر لی، نواز شریف ڈیل کر کے باہر بھاگے۔ تو اب جب یہ چیزیں ہم انالیسز کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پہ عمران خان کی جو ڈیل ہے وہ یا تو ہو چکی ہے اور یا ہونے والی ہے۔ اگر اس ڈیل کے اثرات کی ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیل ہے گو اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پہ کچھ تنقید ہوگی، سوشل میڈیا پہ اس کو کچھ لوگوں کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم اگر پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بریک تھرو ہوگا، اور یہ بہت ہی پاکستان کے لیے سود مند یہ ڈیل ہوگی عمران خان کی اگر حکومت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر کسی اس حوالہ سے نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان میں معاشی اور سیاسی طور پہ استحکام آئے گا، اور اس سے ملکی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اور یہ جو ایک انتشاری کیفیت ہے یا عدم استحکام کی صورتحال ہے اس سے ہم باہر نکل آئیں گے، اور کاروباری زندگی جو ہے اس سے بہتر ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چونکہ بلوچستان میں اور افغانستان پہ بارڈر پہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ متحرک ہیں، فعال ہیں، اور دہشت گردی کے تسلسل کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات کا بھی انہیں سامنا ہے۔ تو اس حوالہ سے بھی ہمیں بڑی مدد ملے گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کی ڈیل ہے جو اس وقت باوثوق لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے، اس کو 2 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ 2 سال تاخیر سے ہوئی۔ اور اس حوالہ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2024 میں بھی اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملی تھیں، اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا اسکواڈ ہے PTI کا، اس نے اس بات کو جو ہے وہ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے
وہ جو ڈیل ہے وہ مکمل طور پر طے نہیں ہو پائی تھی۔ تو ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں چودھری پرویز الہی، انہوں نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے عمران خان کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی تھی ان سے کہ آپ ٹھہراؤ سے کام لیں، آپ تدبر سے کام لیں تو چیزیں آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن عمران خان جو ہیں ان کا مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ ہمیشہ پریکٹیکل کرتے ہیں بجائے کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی مشاورت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ پلیئر ہیں اور میدان سیاست جو ہے وہ ان کا میدان نہیں ہے، وہ کھلاڑی ہیں، اور کھلاڑی جو ہیں وہ عملی طور پر کچھ کرنے کے قائل ہوتے ہیں یا عادی ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہیں بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑا ہے۔ اگر وہ پرویز الہی جیسے، شاہ محمود جیسے لوگوں کی بات مان لیتے تو شاید ان کی جماعت کو اور ان کی جو فیملی ہے ان کو بہت ساری مشکلات سے نہ گزرنا پڑتا اور آج ان کے حالات بھی بہتر ہوتے۔ لیکن اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر یہ کہا جائے کہ حکومت جا رہی ہے یا اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، تو اس ضمن میں میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی باتوں میں صداقت نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ 6 ماہ پہلے آپ انتخابات کروا سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے یا سال پہلے بھی الیکشن ہو جائیں تو کوئی یہ انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور کچھ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ 2024 میں جو انتخابات ہوئے تھے ان کے حوالہ سے تحفظات کا اظہار کرتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس حوالہ سے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت جذباتی ہمیں نظر آتے ہیں عمران خان کی بیماری کو بنیاد بنا کے، اور وہ کچھ جیلرز کو، کچھ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو، یا کچھ سیاستدانوں کو بڑی شدت کے ساتھ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ بلکہ وہ جو ہوائی ڈاکٹر ہیں شہباز گل، وہ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو زہر دیا گیا ہے۔ تو خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ان کی آنکھ خراب ہے نہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو زمان پارک میں بہت سارے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ اداروں سے، وہ پولیس سے گتھم گتھا ہوتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کو مار دیں گے، یہ قتل کر دیں گے، یہ ٹیکے لگا دیں گے۔ تو تقریباً اس بات کو 3-4 سال ہو چکے ہیں۔ 2022 میں شاید عمران خان گرفتار ہوئے تھے، تو اس کے بعد ابھی تک ماشاءاللہ وہ خیر خیریت سے ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، انہیں کوئی قابل ذکر اس طرح کی بیماری نہیں ہے۔ لیکن یہ میں اس حوالہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیل ہو جانا پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جو لینگویج ہے یا ٹون ہے اس پہ کان نہیں دھریں گے، بلکہ اپنا جو پریکٹیکل ان کا فیوچر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے عملی طور پر جو اقدامات ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری آپ کے ساتھ آج کی جو گپ شپ ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔